مرشد ابن مرشد نمونہ اسلاف حضرت شیخ پیر عبد القادر ڈیروی رحمت اللہ علیہ کے فرزند ارجمند، ہمارے علاقے کے عظیم شخصیت جو صرف انسانوں کے دلوں پہ حکومت کرتے ہیں، انسانوں کے زنگ آلود گناہوں کو، جو گناہوں کی وجہ سے ہمارے دل گناہوں کی وجہ سے زنگ آلود ہو جاتے ہیں، جس پہ کوئی نیکی اثر نہیں کرتی، جس پہ کوئی بات اثر نہیں کرتی۔ اللہ والوں کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ انسانوں کے دلوں کو زنگ اتار کر صاف کر کے، دنیا نے کافی انسان ایسے دیکھے جو چور اور لٹیرے تھے، اللہ والوں کے قدموں میں بیٹھ کر اللہ نے اس کو جو چاند لگا دیا، جو راہ زن تھے، جو رہنما بنے، جو راہ گیر تھے، لوگوں کے پیشوا بنے، جو بکریاں چرانے والے تھے، ولی اللہ بنے۔ اگر یہ محنت تھی، رب محمد کی قسم ہے، اللہ والوں کی جوتیوں کا صدقہ ہے۔ میں اسی اسلام میں دعوت خطاب دینے چلا ہوں۔ مرشد ابن مرشد حضرت شیخ عبد القادر ڈیروی رحمت اللہ علیہ کے فرزند ارجمند حضرت مولانا محمد احمد ڈیروی صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي۔ الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد، بسم الله الرحمن الرحيم، محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم۔ صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بہت سادہ سا ہے اپنا اصول دوستی کوثر، بہت سادہ سا ہے اپنا اصول دوستی کوثر، جو ان سے بے تعلق ہے ہمارا ہو نہیں سکتا. بزرگان محترم، ذی وقار بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، تمام حضرات سے گزارش ہے کہ محبت، شوق اور ادب کے ساتھ درود پاک پڑھ لیں. مختصر وقت میں مختصر گزارشات میں آپ حضرات کے سامنے رکھوں گا. درخواست رہے گی توجہ فرمائیں گے. سادہ سا بیان ہوگا، نہ جوش نہ خروش نہ سر، سادی باتیں عرض کروں گا. سارے حضرات سے درخواست ہے توجہ فرمائیں گے. ساتھی دوست احباب بھی آتے جاتے رہیں گے. جو ساتھی یہاں بیٹھے ہیں وہ میری طرف توجہ فرمائیں گے. بزرگان محترم، ہم تک جو دین پہنچا ہے یہ صدقہ ہے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا. امت اور نبی کے درمیان عظیم واسطہ وہ صحابہ کا ہے جنہوں نے امت تک دین پہنچایا. اگر صحابہ کو درمیان سے ہٹایا جائے تو نہ خدا کی توحید بچتی ہے، نہ محمد مصطفیٰ کی نبوت بچتی ہے. اور اللہ رب العزت نے بھی ان لوگوں کو معیار قرار دیا. فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. فرمایا ان جیسا ایمان لاؤ جیسا ایمان لائے صحابہ. ایک اور جگہ پہ ارشاد فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ. فرمایا صحابہ جیسا ایمان لاؤ. جب اللہ نے یہ ارشاد فرمایا، منافقین نے کہا قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، کیا ہم ایمان لائیں ان جیسا ایمان لائے بے وقوف. صحابہ کو منافقین نے بے وقوف کہا تو اللہ رب العزت نے
ان کو جواب ارشاد فرمایا. توجہ ہے میری طرف. دیکھیے اللہ پاک ارشاد فرما رہے ہیں صحابہ جیسا ایمان لاؤ گے تو قابل قبول ہے ورنہ قبول نہیں ہے. کسوٹی معیار قرار دیا صحابہ کو. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں جس آدمی کو صحابہ پر اعتراض ہے کیا ان جیسا وہ ایمان لائے گا؟ ماشاءاللہ غیور لوگ بیٹھے ہیں، زندہ لوگ بیٹھے ہیں. جواب ارشاد فرمائیں جن لوگوں کو صحابہ پر اعتراض ہے کیا وہ صحابہ جیسا ایمان لائیں گے؟ جب وہ صحابہ جیسا ایمان نہیں لائیں گے تو خدا بھی قبول نہیں فرمائے گا. منافقین نے صحابہ کو بے وقوف کہا. اللہ صحابہ کے دفاع کے لیے ارشاد فرما رہے ہیں الا انہم الصفہاء. علماء جانتے ہیں اس کلام میں کتنا زور ہے. تاکید در تاکید دو ضمیریں لائی ہے. الا انہم الصفہاء. توجہ ہے میری طرف. اللہ یا انبیاء کا دفاع فرماتے تھے اگر کوئی انبیاء پر اعتراض کرتا، یا آج صحابہ کے دفاع کے لیے اللہ بول رہے ہیں. انہوں نے کہا قالوا انما وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ. انہوں نے کہا قَالُوا وَنُؤْمِنُوا كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ. کیا ہم ایمان لائے بے وقوف جیسے لوگ ایمان لائے؟ تو اللہ نے فرمایا الا انہم ہم السفہاء ولکن لا یعلمون. فرمایا خبردار وہی ہی بے وقوف لوگ ہیں جو صحابہ کو بے وقوف کہتے ہیں. یعنی اللہ نے ہمیں سبق دیا جو صحابہ کو برا کہتے ہیں، جو الفاظ صحابہ کے بارے میں جو کہے آپ ان کو اس طرح جواب دیں. حضرت والد صاحب فرماتے تھے کہ اللہ پاک ویسے تو ہر جگہ موجود ہیں، حاضر و ناظر ہیں، لیکن صحابہ کے دفاع کے لیے عجیب انداز اختیار کیا. معلوم ہوتا ہے صحابہ کے دفاع کے لیے خدا زمین پر اتر آیا ہے. الا انہم ہم السفہاء ولکن لا یعلمون. اور اللہ پاک فرما رہے ہیں ان جیسا ایمان لاؤ جیسا ایمان لائے صحابہ، تب قابل قبول ہے ورنہ قبول نہیں ہوگا. اور صحابہ کے جو دشمن ہیں انہوں نے انداز کیا اختیار کیا. میں بات مختصر کر رہا ہوں. انہوں نے انداز کیا اختیار کیا؟ انداز یہ اختیار کیا، کہا کہ صحابہ اور اہل بیت کا اختلاف تھا. صحابہ اور اہل بیت ایک دوسرے کے دشمن تھے. صحابہ اہل بیت کے دشمن تھے. انداز یہ اختیار کیا. کیوں؟ اس لیے اہل بیت سے مسلمانوں کو محبت ہے، یہ آل رسول ہیں. جب ہم یہ کہیں گے تو ظاہر بات ہے مسلمان کا ایمان یہ برداشت نہیں کرتا کوئی آدمی اہل بیت پر اعتراض کرے. یہ عجیب راستہ اختیار کیا، عجیب طریقہ واردات ہے. کیا کہا؟ صحابہ اہل بیت کے دشمن ہیں. توجہ ہے میری بات پر؟ میں ایک بات عرض کروں. عنوان کیا باندھا پہلے کہ سیدنا صدیق اکبر نے حضرت فاطمہ الزہرا کا دل دکھایا، اس کا حق نہیں دیا. یہی اعتراض کرتے ہیں نا، پہلے خلیفہ پر اعتراض کرتے ہیں. حضرت فاطمہ الزہرا کا دل دکھایا.
پوچھتا ہوں میرا سوال ہے بلکہ اہل سنت کا سوال ہے. درود شریف پڑھ. اگر سیدنا صدیق اکبر نے حضرت فاطمہ الزہرا کا دل دکھایا تو سیدہ فاطمہ نے یہ وصیت کیوں کی میرا جنازہ صدیق اکبر پڑھا ہے؟ سیدنا صدیق اکبر نے جنازہ پڑھایا حضرت فاطمہ الزہرا کا. خاوند بھی موجود ہیں، شوہر موجود ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ. کیا فرما رہے ہیں؟ میرا جنازہ صدیق اکبر پڑھا ہے. جب حضرت فاطمہ الزہرا کی میت لائی گئی تو حضرت سیدنا صدیق اکبر نے ارشاد فرمایا حضرت علی کو آپ جنازہ پڑھائیں، آپ کا حق ہے، آپ کی بیوی ہے، آپ جنازہ پڑھائیں. حضرت کی صاحبزادے بھی موجود تھے، حضرت امام حسن اور حضرت حسین یہ موجود ہیں، یہ وارث، یہ جنازہ پڑھائیں. تو سیدنا حضرت علی کا عقیدہ سن کے جاؤ. حضرت علی کیا فرماتے ہیں؟ حضرت علی فرماتے ہیں میں نے نبی سے سنا ہے جب صدیق موجود ہو تم میں تو پھر مصلی پہ جانے کی کسی کو اجازت نہیں ہے. صدیق جب موجود ہو تو مصلی پہ کوئی نہیں جا سکتا، اس لیے آپ جنازہ پڑھائیں حضرت فاطمہ الزہرا کا. جنازہ کس نے پڑھایا؟ ایک بات. دوسری بات، آپ دیندار لوگ ہیں، علماء بھی بیٹھے ہیں یہاں تشریف رکھتے ہیں، آپ علماء کے بیانات سنتے ہیں، سنا ہوگا آپ نے، لیکن کیونکہ میں ایک مضمون بیان کر رہا ہوں اس کے تحت یہ واقعہ لا رہا ہوں. توجہ ہے میری طرف. آپ کہتے ہیں کہ صحابہ اور اہل بیت میں اختلاف تھا. حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے دوسری شادی کی حضرت فاطمہ الزہرا کے بعد، ان کی وفات کے بعد. آپ کے علم میں ہے دوسری شادی کی، بیٹا پیدا ہوا تو لوگ مبارکباد دینے کے لیے گئے. کہا علی مبارک ہو، اللہ نے بیٹا عطا کیا ہے، نام کیا رکھا؟ تو فرمایا نام میں نے اس کا محمد رکھا. کیا نام رکھا؟ محمد رکھا ہے. اور بیٹا پیدا ہوا. حضرت مبارک بیٹے کا نام کیا رکھا ہے؟ توجہ ہے. حضرت علی کا عقیدہ سن کے جاؤ. حضرت علی کیا ارشاد فرما رہے ہیں؟ حضرت علی سے جب پوچھا گیا علی نام کیا رکھا ہے تو حضرت علی کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ فرمایا اگر محمد کے بعد نام رکھا جا سکتا ہے تو ابو بکر رکھا جا سکتا ہے. کیا نام رکھا؟ ابو بکر رکھا. دوسرا بیٹا پیدا ہوا. حضرت مبارک نام کیا رکھا ہے؟ فرمایا عمر رکھا ہے. تیسرا بیٹا پیدا. حضرت مبارک نام کیا رکھا ہے؟ فرمایا عثمان رکھا ہے. حضرت حسن کے گھر بیٹا پیدا. ابا جان بیٹے کا نام کیا رکھوں؟ فرمایا ابو بکر رکھو. اور بیٹا پیدا ہوا. یہ ان کی کتابوں میں موجود ہے، ان کی کتابوں میں بھی موجود ہے. نام کیا رکھا؟ فرمایا عمر رکھا ہے. فرمایا ابا جان نام کیا رکھوں؟ حضرت حسن نے کہا، فرمایا بیٹا نام اس کا عمر رکھو. تیسرا بیٹا پیدا ہوا. فرمایا ابا جان نام کیا رکھوں؟ فرمایا اس کا نام عثمان رکھو. حضرت حسین کے گھر بیٹا پیدا ہوا. ابا جان نام کیا رکھوں؟
نام کیا رکھوں؟ حضرت علی کی محبت دیکھ، یہ جو کہتے ہیں صحابہ اور اہل بیت کی آپس میں دشمنی تھی، دشمنی نہیں تھی، تیرے دماغ میں فطور ہے، تیرے دل میں بغض ہے، ورنہ یہ لوگ قرآن کہتا رحماء بینہم تھے، یہ شیر و شکر تھے۔ ابا جان بیٹے کا نام کیا رکھوں؟ کون پوچھ رہا ہے؟ فرمائیے۔ حضرت حسین پوچھ رہے ہیں اپنے ابا سے، ابا بیٹے کا نام کیا رکھوں؟ حضرت علی فرماتے ہیں بیٹا میری نظر میں ابو بکر کے نام کے علاوہ کوئی نام جچتا بھی نہیں ہے۔ کیا نام رکھا؟ ابو بکر رکھا۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں دشمنی ہوتی تو اپنے بیٹوں کے نام رکھتے؟ اگلی بات سنیں، جس گھر کے آنگن میں، جس گھر کی چار دیواری میں ابو بکر نام کا بچہ کھیل رہا ہو، عمر نام کا بچہ کھیل رہا ہو، عثمان نام کا بچہ کھیل رہا ہو، وہ اہل سنت کا گھر ہوتا ہے، وہ کسی اور کا گھر نہیں ہوتا، سنیوں کا گھر ہوتا ہے۔ اور پھر الزام لگایا۔ اس سے پہلے میں اور بات عرض کروں، درود پاک پڑھ۔ حضرت صدیق اکبر پر یہ الزام لگتا ہے یہ نبی کے دشمن تھے، نعوذ باللہ، اور اہل بیت نبی کے گھر والوں کے دشمن تھے۔ میں ایک بات عرض کرتا ہوں، توجہ ہے میری طرف۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم معراج سے آئے، جب تشریف لائے تو آپ نے واقعہ بیان کیا، رات کے قلیل حصے میں آسمانوں کے ماورا گیا اور عرش معلی پر اللہ سے ملاقات ہوئی، اور اللہ نے مجھے تحفہ عطا کیا نمازوں کا، اور انبیاء سے ملاقاتیں ہوئیں، اور میں مسجد اقصی گیا، نماز میں نے پڑھائی، اور پھر اس قلیل حصے میں واپس آ گیا۔ جب آپ نے یہ واقعہ بیان کیا تو ابو جہل، اس نے جب یہ واقعہ سنا تو یہ فوراً سیدھا سیدنا صدیق اکبر کے پاس گیا۔ تو سیدنا صدیق اکبر کے پاس جب گیا تو اس نے کہا کہ صدیق ابو بکر، کیا ایک آدمی یہ دعویٰ کرے میں رات کے چھوٹے سے حصے میں پہلے آسمان، دوسرا آسمان، تیسرا آسمان، ساتوں آسمان کے ماورا گیا، پار گیا، اللہ سے ملاقات ہوئی، مسجد اقصی گیا، انبیاء کو نماز پڑھائی، تو پھر واپس آیا، کیا تو اس کو مان لے گا؟ تو سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا یہ بات کہی کس نے ہے؟ کہی کس نے ہے؟ ہم اس آدمی کو تو دیکھیں جو یہ بڑا دعویٰ کر رہا ہے، تو پھر یہ بات کہیں گے، فیصلہ کریں گے۔ تو ابو جہل نے کہا، اس جملے پر توجہ کرنا، کون کہہ رہا ہے؟ ابو جہل۔ ابو جہل کہہ رہا ہے تیرے دوست نے کہا ہے۔ کس نے کہا ہے؟ تیرے دوست نے کہا ہے۔ دیکھیے ابو جہل چشمدید گواہ ہے، عینی گواہ ہے، وہ کہتا ہے ابو بکر تیرے دوست نے کہا ہے۔ آج 1400 سال بعد میں آنے والا جس کی دماغ عقل بھی ٹھکانے نہیں ہے، وہ کہتا ہے صدیق نبی کا دشمن ہے۔ ابو جہل کہتا ہے صدیق نبی کا دوست ہے، یہ کہتا ہے صدیق نبی کا دشمن ہے۔
دشمن وہ بھی ہے، دشمن یہ بھی ہے۔ ابو جہل صدیق کے پاس کیوں گیا ہے؟ میرا سوال ہے۔ اس لیے گیا ہے کہ آج زبردست موقع ہے صدیق اور نبی کو جدا کرنے کا، اور ابو جہل صدیق سے دشمنی کیوں کر رہا ہے؟ اس لیے کہ یہ نبی کا دوست ہے۔ صدیق نبی کو آج چھوڑ دے تو ابو جہل کی کوئی دشمنی نہیں ہے صدیق کے ساتھ۔ لیکن میں آپ سے سوال کرتا ہوں، ابو جہل کہتا ہے کہ صدیق تیرے دوست نے کہا ہے، آج کا کافر کہتا ہے کہ یہ صدیق نبی کا دشمن ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، ان دونوں میں سے سچا کون ہے؟ آپ جواب نہیں دے رہے، زور سے کہنا رات۔ نہیں بات میری سمجھی نہیں ہے۔ میں عرض کر رہا ہوں، ابو جہل کہہ رہا ہے صدیق کو تیرے دوست نبی نے کہا ہے۔ صدیق دوست ہے نبی کا، ابو جہل کہہ رہا ہے۔ آج 1400 سال بعد میں آنے والا وہ کہتا ہے صدیق نبی کا دشمن ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، ان دونوں میں سے سچا کون ہے؟ کون ہے؟ حضرات آپ زور سے نہیں بول رہے، آواز آنی چاہیے۔ ان دونوں میں سے سچا ابو جہل ہے۔ وہ کہتا ہے صدیق نبی کا دوست ہے، یہ کہتا ہے صدیق نبی کا دشمن ہے۔ وہ چشمدید گواہ ہے، عینی گواہ ہے۔ آگے پھر جب ابو جہل نے کہا کہ تیرے دوست نے کہا ہے، تو صدیق اکبر نے جرح کی ہوگی کہ کیا تو نے میرے دوست کے منہ سے سنا ہے یا آواز آئی ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں اتنا گیا گزرا انسان نہیں ہوں کہ ایک موہوم آواز پر اپنا عقیدہ بنا لوں۔ میں نے تیرے نبی کے منہ سے سنا ہے۔ جب اس نے کہا تیرے نبی کے منہ سے سنا ہے تو صدیق اکبر نے فرمایا میرے نبی نے سچ فرمایا، میرے نبی نے سچ فرمایا ہے۔ میں عرض کرتا ہوں کہ ابو جہل جتنا بھی بڑا کافر تھا، جتنا بھی غلیظ ترین تھا، لیکن تجھ سے زیادہ سچا تھا۔ تو جھوٹا ہے، وہ سچا تھا۔ اس معاملے میں وہ کہہ رہا ہے صدیق نبی کا دوست ہے۔ یہ بات سمجھ آئی یا نہیں آئی؟ اگلی بات، حضرت عمر پر اعتراض رکھتا ہے کہ عمر نے حضرت فاطمہ الزہرا کو تکلیف پہنچائی۔ تو میں ایک بات عرض کرتا ہوں، وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے بیت اللہ میں، دعا کی اللہ سے، اللہ عمر بن حشام عطا کر یا عمر بن خطاب عطا کر۔ تو اللہ پاک نے کون عطا کیا؟ عمر بن خطاب۔ عمر بن حشام ابو جہل۔ اللہ نے اسلام عطا کیا حضرت عمر کو۔ جب نبی یہ دعا فرما رہے تھے، ساتھ یہ بھی عرض کر رہے تھے، اللہ تو جانتا ہے، میں نہیں جانتا، اس کو اسلام عطا کرنا جو اسلام کے لیے مفید ہو، خود ضامن بننا۔ تو اللہ نے دعا قبول فرمائی، عمر بن خطاب کو اسلام عطا کیا۔ تو میں یہاں سوال کرتا ہوں، وہ یہ ہے کہ حضرت عمر اگر اہل بیت کو تکلیف پہنچاتے، فاطمہ الزہرا کو تکلیف پہنچاتے، تو اللہ ارشاد فرماتے میرا نبی، یہ عمر جس کو تو اپنی دعا میں مانگ رہا ہے، یہ تیری اہل بیت کو نقصان پہنچائے گا، یہ فاطمہ الزہرا کو تکلیف پہنچائے گا، یہ اسلام کے لیے مفید نہیں ہے۔ اللہ پاک ارشاد فرما دیتے
جیسے حضرت نوح علیہ السلام نے دعا کی اپنے بیٹے کے متعلق، اللہ نے فرمایا نوح یہ تیرا بیٹا تیرے لیے مفید نہیں ہے۔ نوح علیہ السلام نے 950 سال دعوت دی اللہ کے دین کی، لیکن اس کی دعا اللہ نے قبول نہیں فرمائی۔ اللہ نے فرمایا یہ تیرا بیٹا مفید نہیں ہے۔ اور خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے ہیں، اپنے چچا کو کلمہ پڑھا رہے ہیں، اللہ سے دعا کر رہے ہیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، میرا محبوب جسے میں چاہتا ہوں ہدایت دیتا ہوں۔ یہ چچا اسلام کے لیے مفید نہیں تھا، وہی خدا یہاں بھی فرما دیتے، یہاں بھی فرما دیتے کہ میرا نبی یہ عمر اسلام کے لیے مفید نہیں ہے، لیکن اللہ نے دعا قبول فرمائی۔ اللہ نے فرمایا میرا محبوب یہ عمر اسلام کے لیے مفید ہے، میں ضامن۔ اللہ نے ضمانت اٹھائی ہے، ضمانت اٹھائی ہے نہیں اٹھائی؟ اللہ نے ضمانت اٹھائی ہے اسلام کے لیے، عمر جو ہے نا وہ مفید ہے، غیر مفید نہیں ہے۔ درود پاک پڑھنے اللہ۔ حضرت عمر کو اللہ نے اسلام عطا کیا، اور پھر صرف اسلام نہیں عطا کیا بلکہ اللہ نے ایک بہت بڑا مرتبہ عطا کیا حضرت عمر کو۔ آج وہ لوگ جو عمر کے دشمن ہیں وہ یہ سن لیں اور اپنے ذہن میں یہ بات بٹھا دیں کہ عمر سے ایک بہت بڑے کافر نے مقابلہ نہیں کیا۔ جس راستے سے عمر جاتے تھے وہ اس راستے میں بھاگ جاتا تھا، وہ راستہ چھوڑ دیتا تھا۔ وہ کون ہے؟ شیطان۔ اسے پتا تھا عمر کا مقابلہ آسان نہیں ہے، عمر کا مقابلہ آسان نہیں ہے، اور اللہ رب العزت نے بھی عمر کو وہ شان عطا فرمائی۔ عمر جب زمین پر بولتے ہیں تو اللہ پاک قرآن مجید اتار دیتے ہیں۔ ایک آدمی آیا اپنا کیس لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں، بات مختصر کر رہا ہوں۔ ایک منافق جو خود کو مسلمان کہتا تھا وہ آیا، اور ایک یہودی آیا، تو وہ اپنا کیس لے کے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودی کے حق میں فیصلہ دیا۔ وہ جب باہر نکلے تو منافق نے کہا میں یہ فیصلہ نہیں مانتا، تو کہا کہ صدیق اکبر کے پاس چلتے ہیں۔ تو اس یہودی نے کہا جو تیرے نبی نے فیصلہ کیا ہے وہ میں بتاؤں گا صدیق اکبر کو۔ تو اس نے کہا بتاؤ۔ جب وہ گئے تو اس نے منافق نے یہ سارا اپنا کیس رکھا صدیق اکبر کے سامنے۔ تو اس یہودی نے کہا تیرے نبی نے میرے حق میں فیصلہ دیا ہے۔ تو صدیق اکبر نے یہ جملہ ارشاد فرمایا جو میرے نبی کا فیصلہ ہے میرا بھی وہی فیصلہ ہے۔ جب یہ بات کہی تو منافق باہر نکلا، تو اس نے کہا مجھے یہ فیصلہ منظور نہیں ہے۔ جب اس نے یہ کہا فیصلہ منظور نہیں ہے تو یہودی نے کہا اب کہاں چلیں؟ تو اس نے کہا کہ حضرت عمر کے پاس چلتے ہیں۔ اس کو پتا تھا کہ حضرت عمر اشداء علی الکفار ہے، کفار کے مقابلے میں سخت ہے۔ چونکہ میں مسلمان ہوں، وہ منافق تھا لیکن ظاہراً وہ خود کو مسلمان کہتا تھا۔ تو جب حضرت عمر کے پاس گئے تو یہودی نے کہا تیرے نبی نے میرے حق میں فیصلہ کیا ہے۔ تو حضرت عمر نے اس مسلمان کو، منافق کو مخاطب کیا، تو فرمایا جو فیصلہ میں کروں گا وہ فیصلہ منظور ہوگا آپ کو؟ تو اس نے کہا ہاں مجھے فیصلہ منظور ہوگا۔ تو حضرت عمر اندر تشریف لے گئے، تلوار لے آئے۔ حضرت عمر نے اس آدمی کا سر قلم کر دیا، فرمایا جس کو نبی کا فیصلہ منظور نہیں ہے مجھ عمر کا یہ فیصلہ اس کے حق میں ہے۔
اور پھر جب یہ فیصلہ کیا تو منافق کھڑے ہو گئے، کہا کہ ہمارے مسلمان کو عمر نے مار دیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی پریشان ہوئے، تو فرمایا صدیق اکبر جو فیصلہ کیا وہی عمر فرما دیتے، عمر نے یہ کیوں کام کیا ہے، اس کو قتل کیوں کیا ہے؟ جب یہ بات کہی تو فوراً جبرائیل امین آئے، قرآن مجید لے کے آئے۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، فرمایا عمر نبی، میرے نبی قسم ہے تیرے رب کی، قسم ہے تیرے رب کی، یہ آدمی مسلمان تھا ہی نہیں، یہ مسلمان ہے ہی نہیں جو تیرے فیصلے پر اعتراض کرے۔ اللہ پاک ارشاد فرما رہے ہیں یہ حضرت عمر فیصلہ کر رہے ہیں، وہی اتر رہی ہے ان کے حق میں۔ اگر یہ حضرت عمر اہل بیت کے دشمن ہوتے، اہل بیت کے دشمن ہوتے تو اللہ پاک ارشاد فرما دیتے میرے محبوب عمر کے بارے میں جو دعا کر رہے ہیں آپ، یہ عمر آپ کی اولاد کو تکلیف پہنچائے گا۔ آخری بات کہہ کے ختم کرتا ہوں، اس واقعے کو حضرت مولانا ضیاء الرحمن فاروقی اور بہت بڑے بڑے حضرات نے یہ واقعہ بیان کیا ہے، وہ بات بیان کر کے میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ یہ جو کہتے ہیں اہل بیت اور صحابہ کی دشمنی تھی، اس پر ایک واقعہ وہ یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر کو حضرت حسین نے فرمایا تھا، کیا ارشاد فرمایا کہ تو میرے غلام کا بیٹا ہے، تو میرے غلام کا بیٹا ہے۔ جب حضرت عبداللہ بن عمر کو یہ کہا تو حضرت عبداللہ بن عمر آئے آپ صلی اللہ اس کے پاس، حضرت عمر کے پاس، کہا ابا جان حسین نے مجھے یوں فرمایا، حسین نے مجھے یوں کہا ہے۔ تو حضرت عمر نے فرمایا اچھا جاؤ عمر اس حسین سے یہ جملہ لکھوا کے آؤ، حسین سے یہ جملہ لکھوا کے آؤ۔ تو وہ تشریف لے گئے، حضرت حسین کو عرض کیا کہ اچھا وہ جملہ لکھ کے دو جو آپ نے میرے ابا کے متعلق کہا ہے۔ تو حضرت حسین نے وہ جملہ لکھ کے دیا کہ تو میرے غلام کا بیٹا ہے۔ اور یہ پرچی، یہ چٹ حضرت عمر کو جب حضرت عبداللہ بن عمر نے دی تو حضرت عمر نے اپنے بیٹے کو مخاطب کر کے فرمایا بیٹا یہ چٹ، یہ پرچی میں جب دنیا سے چلا جاؤں میرے کفن میں رکھ دینا، قیامت والے دن میں اپنے نبی کو دکھاؤں گا، میں عرض کروں گا میرے پیغمبر، میرے آقا، جس طرح دنیا میں آپ کا غلام تھا اور آپ کے دنیا سے جانے کے بعد میں آپ کی اولاد کا بھی غلام رہا۔ یہ لوگ تھے، آپس میں ان کی محبتیں تھی، یہ ایک پروپیگنڈا ہے، یہ تفصیل ہے، علماء تشریف لائیں گے، وہ عرض فرمائیں گے آپ حضرات کے سامنے۔ جو کچھ میں نے عرض کیا اللہ پاک مجھے اور آپ حضرات کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ میرے دوستو، صحابہ ایک عظیم جماعت ہے، اور انبیاء کے بعد اللہ نے اگر پوری جماعت کی تعریف فرمائی ہے تو وہ صرف صحابہ کی جماعت ہے، جس کے بارے میں فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، میں ان سے راضی، یہ مجھ سے راضی۔ یہ نہیں فرمایا کسی ایک سے، رضی اللہ عنہم۔ یہ قرآن یہ جیسے اللہ پاک ازل سے ہیں ابد تک رہیں گے، اللہ کی ذات قدیم ہے، اسی طرح اس کا یہ کلام بھی قدیم ہے۔ اللہ پاک فرما رہے ہیں میں صحابہ سے راضی تھا، راضی ہوں اور راضی رہوں گا، اور صدیق اکبر سے لے کر آخری صحابی تک سب سے میں راضی ہوں، اور یہ مجھ سے راضی ہے، یہ مجھ سے راضی ہے۔ آج جو صحابہ پر اعتراض کرتا ہے، صحابی ایسا تھا، فلاں صحابی ایسا تھا، فلاں صحابی ایسا تھا، میں آپ سے کہتا ہوں جیسے آپ کہہ رہے ہیں فلاں صحابی کا یہ قصور ہے، فلاں صحابی کا یہ قصور ہے، میں عرض کرتا ہوں
سب تیرے کہنے کے تیرے بقول تو جو کہہ رہا ہے، تو میں عرض کرتا ہوں اس خامیوں کے ہوتے ہوئے جو تو کہہ رہا ہے، جو تو قصور گنوا رہا ہے، ان قصوروں کے ہوتے ہوئے اللہ رضا کا اعلان فرما رہا ہے، تجھے کیوں تکلیف ہے؟ حضرت سید عطا اللہ شاہ بخاری کو کسی نے چٹ دی، حضرت بیان فرما رہے تھے، آخری بات عرض کر رہا ہوں، حضرت بیان فرما رہے تھے، کسی نے چٹ دی، کہا کہ حضرت عمر کا یہ قصور ہے، عمر کا یہ قصور ہے۔ حضرت نے چٹ پڑھی اور پڑھنے کے بعد فرمایا عمر خدا تیری قبر پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، عمر خدا تیری قبر پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے۔ آگے فرمایا جو تم کہہ رہے ہو عمر کا یہ قصور ہے، عمر نے یہ کام نہیں کیا ہے، عمر کا قصور نہیں ہے۔ اگر تم بضد ہو کہ عمر نے یہ کام کیا ہے، عمر نے یہ کام کیا ہے، پھر کان کھول کے سنو، یا پھر چننے والے کا قصور ہے یا چن دینے والے کا قصور ہے۔ چنا کس نے ہے؟ نبی نے چنا ہے، چن کے کس نے دیا ہے؟ وہ اللہ پاک نے چنا ہے۔ یہ بات یہاں نہیں رکتی، نبی پر جاتی ہے، نبی پر بھی نہیں رکتی، خدا پر جاتی ہے۔ اس لیے ہوش کرو، نبی کی جو جماعت ہے، نبی نے جس جماعت پر 23 سال محنت کی ہے، تیار کی ہے، اس پر الزامات نہ لگاؤ، اس پر عدم اعتماد نہ کرو۔ یہ دین نہیں رہے گا، یہ دین نہیں رہے گا، یہ وحد واسطہ ہے۔ میں نے عرض کیا نبی اور امت کے درمیان دین پہنچانے والا اللہ پاک ان صحابہ کے نقش قدم پہ ہمیں چلائے، اللہ پاک ان کی غلامی نصیب فرمائے، اللہ پاک اہل بیت کی غلامی نصیب فرمائے۔ جو کچھ عرض کیا ٹوٹا پھوٹا، اللہ پاک مجھے اور آپ حضرات کو اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔